السلام علیکم فرینڈس. آپ نے ایتھیزم کا نام سنا ہوگا یا ایتھیزم کے بارے میں سنا ہوگا کہ ویسٹرن ورلڈ میں کس طریقے سے یہ فتنہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. مگر ریسنٹ پاسٹ میں جب ہم فرینڈ سرکل میں بات کر رہے تھے اس کے بارے میں تو ہم نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ اب ہمارے ریجن میں بھی اس کی روٹس پنپنے لگ گئی ہیں اور بہت سارے ایسے نوجوان ہیں, مسلم یوتھ ہیں, وہ ایتھیزم کی طرف اب بڑھ رہے ہیں. اور اس پہ المیہ یہ کہ ہمارے ریجن پر اس پہ بات ہی نہیں ہوتی, یعنی ایتھیزم کو کوئی پرابلم سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے. ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بلال بھائی ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی, اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس پر بات کریں کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا ریزنس ہیں اس کے, آخر کیوں لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے کی روٹ کازز کیا ہیں. ان سب پر آج ہم بات کریں گے کہ اس کا سلیوشن کیا ہے, کہ کس طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. جسٹ فار دا سیک آف دوز پیپل جو کہ ایتھیزم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں, آپ اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے, ایتھیزم کی ڈیفینیشن سے پہلے اگر ہم ایتھیزم کی بات کریں تو جنرلی یہ جو ایک آئیڈیالوجی ہے جس میں مطلب ڈینائل آف گاڈ اینڈ ڈینائل آف ایوری ٹائپ آف سپرسٹیشیس بولتے ہیں نا بیلیفس, کہ کوئی ریلیجن ہے, کوئی الہامی یا ڈیوائن ریلیجن ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی ایک مطلب بولتے ہیں ڈیٹی, دا گاڈ اینڈ اینٹیٹی کو مکمل انکار کرنے کو ایتھیزم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے, یہ عرصے دراز سے گزشتہ دور میں بھی اگر ہم مطلب میڈیول پیریڈ کی بات کریں یا ارلی پیریڈ کی بات کریں تب بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ لوگ تھے جو الہاد کی طرف مائل تھے. ایون جو عربین پیننسولا ہے, ہمارا جو عرب ہے, وہاں پر بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی الہاد کی جو ہیں وہ بعض واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں ویسٹ میں یہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اس کے ویریس ریزنس ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں. اور اب پرٹیکولرلی اگر بات کریں ہم مسلم یوتھ کی تو اس وقت جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, چاہے پاکستان ہو, چاہے سعودی عرب ہو, ایران ہو, ترکی ہو, ملیشیا, انڈونیشیا ہو, کوئی بھی مسلم کنٹری ہے, ہر مسلم کنٹری میں ہمیں ایتھیزم کے کیسز دیکھنے کو ملیں گے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو کنٹری جتنی زیادہ اسلامک ہے وہاں پہ روٹ لیول پہ اتنا زیادہ ایتھیزم بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. اگر ہم بات کریں فار ایگزامپل پاکستان کی, تو پاکستان میں رجسٹرڈ جو ایتھیسٹ ایسوسیشن آف پاکستان ہے تو مور دین 1 ملین اس کے جو ہیں وہ ممبرز ہیں, مور دین 10 لاکھ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, جبکہ رجسٹرڈ ہیں, جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کی بات ہی ڈائگنوسٹک ہیں وہ الگ سے. سو ہم حیران اس بات پہ ہوتے ہیں کہ ایک ایسی کنٹری, ایک ایسا نیشن جو مطلب مکمل اسلامک ہو, ٹھیک ہے, جہاں پر 90% سے زیادہ یا 95%, 98% لوگ جو ہیں وہ مسلم ہوں, وہاں ڈیموگرافی کے کانٹیکسٹ میں, اور پلس جو ہے وہ اسلامک بلیف کے اعتبار سے, ریلیجن کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ سب چیزیں کیوں دیکھنے کو ملتی ہیں. اب مطلب یہ چیز قابل غور تھی کہ ہم لوگ اس پہ بات کریں. انفارچونیٹلی دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ چاہے پاکستان ہو یا انڈیا ہو, بہت کم ریلیجس اسکالرز یا اسپیکرز یا ریسرچرز ایسے ہیں جو اس پرٹیکولر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں پاکستان میں بھی جو کام کر رہے ہیں. اور پرٹیکولرلی ہم اپنے ریجن کی بات کریں, مطلب ہمارا جو ریجن ہے پیر پنجال کا ریجن ہے, پونچھ, راجوری, جموں وغیرہ, یہاں پر بھی ایسے کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسپیسیفکلی میں خود بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, ہمارے پونچھ راجوری کے اندر بھی اس طرح کے کیسز مسلم یوتھ کے اندر ہیں. اب میں ایک عرصے دراز سے مطلب پرٹیکولرلی میں اسی چیز کے اوپر لگا ہوا ہوں کہ کیونکہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. ہم لوگ جو مطلب سیکٹرینزم میں لگے ہوئے ہیں وہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس میں انسان جو ہے مکمل خدا کا ہی انکار کر دیتا ہے, ریلیجن کا انکار کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ کمنگ ٹو دا فیکٹرز, آپ کیا لگتا ہے کہ فار انسٹنس یہاں پر جہاں پر بہت کم تعداد میں بچے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ہے نا, کافی اتنی اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہیں, اتنا اوپن نہیں ہے ہمارا ایریا, ناٹ نو واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ, فیکٹرز کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات بہت ساری ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے, ملٹیپل اس کے مطلب پرسپیکٹیوز ہیں, اسپیکٹس ہیں فیکٹرز کے, اس پہ میں ڈسکس کروں گا. لیکن پہلے میں آپ کو کچھ ایتھیزم کے بارے میں مطلب کچھ اور مزید معلومات دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. دیکھیں, ہمارے ہاں جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام مطلب ہمارا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ اسلام مکمل حیات کے بولتے ہیں کوڈ آف لائف ہے, ٹھیک ہے.
اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہوئی ہو 1400 ایئرس پہلے. یہ جب سے کائنات بنی ہے, جب سے مطلب ہیومن کریشن ہے آدم علیہ السلام سے, تب سے آنورڈز جو انسان کے لیے بیسٹ وے آف لائف ہے وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے, وقتاً وقتاً جس طرح انبیاء آتے گئے اس میں تبدیلیاں آتی گئی, اس میں چینج ہوتا رہا اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف پیپل, اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز اینڈ کنڈیشنز. جیسا ٹائم تھا اس طرح کے احکام اور شریعت ویسے نازل ہوتی گئی. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ایک میسنجر آتا ہے, ایک پروفٹ آتا ہے, وہ ایک پرٹیکولر پیغام لے کے آتا ہے, اپنی قوم کو وہ پیغام دیتا ہے اللہ کا. ٹھیک ہے, کچھ ریولیشنز ہوتی ہیں, کچھ وحی ہوتے ہیں, احکام ہوتے ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے مطلب وقت بیتتا ہے, ٹھیک ہے, تو عقائد میں, ٹھیک ہے نا, نظریات کے اندر تبدیلی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے, کرپشن آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کرپشن کیا ہوتا ہے, پہلے تو مان لیجیے عقائد کے لیول تک ہوتی ہے, فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, بلیفس, کسی کے بلیف میں کرپشن ہوگی تھوڑی بہت. پھر جو ہے وہ نظریات آگے بڑھ جاتے ہیں, نظریات بدل جاتے ہیں, آئیڈیالوجیز بدل جاتی ہیں, اسی سے پھر مکاتب فکر جنم لیتے ہیں, اسی سے پھر اسکول آف تھاٹس اور فرقے بنتے ہیں. لیکن جب یہ اپنی حدود مطلب حد پار کر جاتی ہے تب جا کے الہاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ سیکٹرزم کی ساری گمراہیوں کے بعد جو ہے وہ الہاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور الہاد کا مطلب جو ہے, الہاد بھی بیسیکلی دو قسم کا ہوتا ہے. ایتھیزم کی بیسیکلی دو ایک ٹائپس ہیں. ایک تو ہے کمپلیٹ ایتھیسٹ, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریلیجن ہے ہی کچھ نہیں, یہ سب فراڈ ہے, دیر از نو گاڈ, دیر از نو بولتے ہیں نا سپر بینگ جو ہے اس کائنات کو چلا رہا ہے, یہ کائنات اپنے آپ سے وجود میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ لوگ ہیں. ایک ہیں ایگنوسٹک ایتھیسٹ, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ ساری قصے کہانیاں جو ہیں دھرم کی, چاہے وہ اسلام ہو, ہندوازم ہو یا جوڈائزم ہو, کرسچینٹی ہو, یہ سب کہانیاں ہیں, قصے ہیں, یہ ایسی ہی لوگوں کی پیداوار ہے. باقی ہم نہیں جانتے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. تو وہ لوگ جو ہیں ایگنوسٹک کہلاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں خدا ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کے مطلب اس ٹائم ہیں. اب اس ٹائم یو ایس ہو, یوروپین ہماری جتنی بھی کنٹریز ہیں, وہاں پہ یہ چیز عروج پہ ہے. ٹھیک ہے, بٹ جب ہم اسلامک نیشنز کو دیکھتے ہیں, مسلم نیشنز کو دیکھتے ہیں, اسلامک کنٹریز کو دیکھتے ہیں, تو چاہے ایجپٹ ہو, چاہے ٹرکی ہو, چاہے ایران ہو, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے پاکستان ہو, ملیشیا, انڈونیشیا, کوئی بھی ہو, ہر جگہ پہ ہمیں اس کی کچھ نہ کچھ کیسز مل رہے ہیں اور یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. تو جب اس کے فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو میں نے کچھ ان فیکٹرز کو جو ہے وہ ڈفرینٹ کلاسیفائی کر کے رکھا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں وہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. جی دیکھیں ساجد, بات ایسی ہے کہ جو فیکٹرز ہیں اور ریزنز ہیں یا کازز ہیں یہ ملٹیپل ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے اس کا کہ کیوں مسلم یوتھ میں ایسے کیسز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ وہ ریلیجن سے متنفر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور الہاد کی طرف یا سیکولرزم یا اور جو ملٹیپل آئیڈیالوجیز ہیں, کمیونزم ہو یا کچھ بھی ہو, اس کی طرف جا رہے ہیں. پرٹیکولرلی ایتھیزم جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو مطلب اس کے پیرنٹل رول بھی ہے اس کے اندر, ہمارا سوشل اسپیکٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, ریلیجیس اسپیکٹ بھی ہے. تو میں نے مطلب اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, الگ الگ کلاسیفائی کیا ہوا ہے اس کے کون کون سے فیکٹرز ہیں. تو سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہے پیرنٹل اسپیکٹ میں. ہم دیکھیں گے کہ مطلب اس میں دیکھیں نا, جو نوجوان آج یوتھ میں ہی اسلام سے متنفر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں اس کے گھر کا بھی اس میں انوالومنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر کا کوئی رول ہی نہیں ہے. زیادہ تر بچے تو گھر پہ تربیت تو گھر سے ہی ہوتی ہے نا, انسان کو اگر پتہ نہیں ہوگا تو. ٹھیک ہے, تو پیرنٹل اسپیکٹ جو ہے یہ اس میں 3 ٹائپس ہیں. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے لیک آف بیسک ریلیجیس نالج آف پیرنٹس کی. اور یہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے, ہمارے مطلب عام لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے عام جو ہے پیرنٹس ہیں ان کو بیسک ریلیجیس نالج بھی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچے کی تربیت اچھے سے کر سکیں. ٹھیک ہے, اتنا ہی مطلب پیرنٹس کو بھی اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا آپ کو اور مجھ کو تھا بچپن میں. نماز کے لیے الحمد شریف پڑھا دی, 4 کل پڑھا دیے, آیت الکرسی یاد کروا دی, درود شریف یاد کرا دیا تاکہ نماز ہماری ہو جائے. اور سوری ٹو انٹرپٹ, کشمیر میں ریسنٹلی ایک مہم چلائی ہے کچھ نوجوان نے. وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے بیسکس کویشچنس پوچھتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا, یہاں کتنی نمازیں جو ہیں وہ فرض ہیں مسلمان پر. بلیو می 50% لوگ ان بیسکس کویشچنس کو آنسر نہیں کر پاتے. ناؤ یو جسٹ امیجن کہ اگر اتنے چھوٹے بیسک کویشچنس اگر نہیں آتے ہیں تو وہ پھر ریلیجن کی وہ ڈیفیکلٹ باتیں یا جو وہ بولتے ہیں نا ان ڈیپتھ جو نالج ہے ریلیجن کی وہ کہاں سے عام لوگوں کو ہوگی. ٹھیک ہے, سو پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ بیسک ریلیجس نالج سے جو ہے وہ پیرنٹس جو ہیں وہ
بیسک ریلیجس نالج جو ہے پیرنٹس کو نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے وہ بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پاتے, بچپن میں وہ ریلیجن کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں دے پاتے, بجائے ریلیجن سمجھانے کے ریلیجن رٹوایا جاتا ہے, ریلیجن کو رٹوایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب میں اپنی بات کروں, کسی اور کی کیا بات کرتا ہوں, کہ اپ ٹو دا ایج آف 24 ایئرس مجھے نہیں پتا تھا عالم شریف کا کیا ترجمہ ہے. ہم نمازیں پڑھتے تھے ایسے ہی بس, ٹھیک ہے, جتنی بھی پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جا کے احساس ہونا شروع ہوا, اگر یہ چیز مطلب ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے, اس میں کسی پیرنٹ کا دوش نہیں ہے پرسنلی, لیکن سوسائٹی کا کلچر ہی ایسا بن کے ہمارا کہ وہ نہیں کرتے, ان چیزوں پہ فوکس ہی نہیں ہے. دوسرا پیرنٹل ایسپیکٹ میں جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر ریلیجیس نالج ہے بھی تو اٹ از ناٹ ود رائٹ انڈرسٹینڈنگ, رائٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں ہے. ریلیجن کو اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے جو ٹریڈیشنل کلچرل اسپیکٹ ہوتا ہے ہمارا ریلیجن کا, بس اسی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر کے رکھا ہوا ہے, وہی باتیں بتانی جو عام چلتا ہے. آپ نے یعنی کہ ریلیجن وہ ہے ہی نہیں, وہ کلچر ہے, کلچر کے طور پہ, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ کیا ریلیجن ہے جی, بیروار کو یہ کرنا ہے, بیروار کو زیارت پہ جانا ہے, سمجھے میری بات, ٹھیک ہے. قرآن کی طرف لات نہیں کرنی, قرآن کو چومنا ہے, میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو. اس کے بعد مطلب عرس کر لینا ہے, جلسہ جلوس کر لینا ہے, شب بارات کر لینی ہے, جمعہ کر لینا ہے, کوشش کرنی ہے 5 نمازیں پڑھ لیں, اور بس یہی سب چیزیں نظر نیاز. ہاں, اس کے پیچھے نہ مقاصد پتہ ہیں, کیوں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, کرنے کا کیا فائدہ ہے, نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی کیا اہمیت ہے دین میں. اس کے علاوہ جو فرائض ہیں, واجبات ہیں, ان کی تو بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اتنا سا کلچر ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے, یہی چیزیں وہ آگے بچوں کو منتقل کر دیتے ہیں. تیسرا امپورٹنٹ اور یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے کہ ماں باپ, بہت سارے ایسے بھی ہیں پیرنٹس جو ریلیجیس ہیں بٹ اسٹل دے آر اگنورینٹ, ریلیجیس ہونے کے باوجود اگنورینٹ ہیں. اس کی میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک پیرنٹ جو ہے, فادر یا مدر, کوئی بھی, فادر کو لے لیں آپ, ٹھیک ہے, کوئی بہت ریلیجیس ہے, ٹھیک ہے, وہ پنجگانہ نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی پابندی سے رکھتا ہے, ٹھیک ہے جی, جلسے جلوس بھی کرتا ہے, دین کی بات صبح سے لے کے شام تک دین کی بات بھی کرتا ہے. لیکن جب بچوں کی تربیت کا معاملہ آتا ہے, وہاں پہ وہ مطلب صحیح طرح سے تربیت کرنے میں فیل ہے. فار ایگزامپل کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے 5ویں کلاس یا 6ٹھی کلاس یا 10ویں کلاس کے بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینا چاہیے 30,000 کا. اگر دے رہا ہے اٹ مینز دیٹ کہ وہ ریلیجیس ہو کے بھی اگنورنٹ ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں کہ میں بچے کو 5ویں کلاس کے بچے کو موبائل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. یا اس بچے پہ جو ہے وہ اس کو اتنی کھلی چھوٹ دے کے رکھی ہوئی ہے کہ وہ کچھ بھی کرے, نہ اس کو دین کی تبلیغ ہو رہی ہے, نہ اس بچے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو, تمہارا یہ ریلیجن ہے, یہ تمہارے بلیوز ہیں. مطلب پیرنٹ خود ریلیجس ہو کے بھی اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. آپ تو 5th کلاس اور 10th کلاس کے بچے کی بات کریں, ہمارے یہاں پر مطلب پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے یہ کہ ایک 10 سال کے بچے کو موبائل دے کر پھر اس کو کھانا کھلوایا جاتا ہے. یعنی تب تک نہیں سوئے گا جب تک وہ کارٹون نہیں دیکھے یا کچھ بھی کوئی بھی کنٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے جو یوٹیوب پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ. پہلا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس ایرا سے ہم گزر رہے ہیں, اس کو ٹرانزیشنل فیز بھی کہا, پرٹیکولرلی جو ڈیولپنگ نیشنس ہیں ان کے یہاں پر کہ انٹرنیٹ از سم تھنگ نیو. فار انسٹنس جو چیزیں آج کے بچے چلاتے ہیں, اس جنریشن کے بچے چلاتے ہیں, وہ پیرنٹس نہیں چلاتے تھے. یعنی کہ اگر آج سے 200 سال پہلے اگر ایک والدہ میں اور بچے میں اگر 30 سال کا فرق ہے, وہ 30 سال کا فرق ہی کاؤنٹ کیا جاتا تھا. بٹ آج جو والدین میں اور جو بچوں میں اگر 20 سال کا فرق ہے, وہ 20 سال کا فرق ہے, پورا ایک صدی کا فرق ہے, پورا ایک جنریشن گیپ ہے. ٹرانزیشنل فیز از دا ریزن بیہائنڈ کہ وہ تربیت نہیں کر یہ بھی ریزن ہے, سمجھ نہیں پا رہے, نہیں سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں یہ ایک جنریشن گیپ ہے, ٹھیک ہے. اس جنریشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے پیرنٹس کو بھی ایک رول ادا کرنا چاہیے, ہمارے ریلیجیس اسکالرس کو بھی کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے, ممبر سے بتانا چاہیے کہ پیرنٹس کو کس طرح سے ڈیلنگ کرنی ہے, بچوں کی کس طرح سے تربیت کرنی ہے. دیکھیں بچہ جو ہوتا ہے چھوٹا, ایک کوری کتاب ہوتی ہے, آپ کو بچپن سے بچے کی تربیت اس طرح کرنی پڑے گی کہ وہ جا کے آگے ان سب چیزوں میں نہ پڑے, ٹھیک ہے. میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کہ ہوتا کیسے ہے, کس طرح سے ایک نوجوان انٹر کرتا ہے اس فیلڈ میں, یہ چیز میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا پیرنٹل ایسپیکٹ. اس کا دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ انڈیویجول, یعنی کہ رسپانسبلٹی پیرنٹس پہ تھی تو وہ یہ والے ایسپیکٹ تھے. اب رسپانسبلٹی انڈیویجول پہ کیا رسپانسبلٹی تھی, اس کی کون سے ایسپیکٹس ہیں. تو سب سے پہلی بات ہے بینگ نان سیریس اباؤٹ ریلیجن, ٹھیک ہے. اب تربیت, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تربیت گھر سے ڈھیلی تھی, ٹھیک ہے, تو ریلیجن کے لیے سیریسنیس کبھی آ ہی نہیں پائی.
اتنا ہی ریلیجن پتہ ہے جتنا تو ریلیجن کلچر کا تو کلیئر نہیں ہے نا. کلچر کا پارٹ میں وہی صرف اتنا ہے کہ جو آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی وداؤٹ نوئنگ دا میننگ اینڈ مقاصد آف جو پیئرس ہیں وہ, یا رمضان میں روزے جسٹ فار دا سیک آف ایٹنگ مور فوڈ, اچھے ڈلیشیس کھانے کھانے, مقصد نہیں ہے کہ مقصد کیا ہے روزے کے پیچھے کو جو اتنا زبردست مقصد ہے, نماز کے پیچھے جو اتنا زبردست مقاصد ہیں, وہی کلیئر نہیں ہوئی. یعنی کہ ریلیجن کا مین مقصد ہی نہیں بھائی, دین اوور آل کیا ہے کہ وہ اس کی نالج نہیں پہنچی ہے نوجوان. ایگزیکٹلی. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بینگ نان سیریس اباؤٹ ریلیجن, وہ نان سیریس ہوتے ہیں, ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کیسز ہوں گے آپ کی اپنی فیملیز میں ہوں گے, ہماری برادری میں اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ مطلب ریلیجن کی بات کرو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے, تو کچھ بچے ہوں گے وہ بور فیل کریں گے, اٹھ کے چلے جائیں گے, وہ انٹرسٹ نہیں دکھاتے کہ یار یہ کیا بات, ان کے زبان سے آپ کبھی سنو گے ہی نہیں یہ ڈسکشنس کو. تو وہ اس میں تربیت کا بھی ایک بہت بڑا, کیونکہ میں نے تربیت پہلے بتا دیا, وہ فیکٹرز ہیں. اب اس کے بعد یہ سیکنڈ اسٹیج ہے, ٹھیک ہے. انڈیویجول اسپیکٹ میں دوسرا پوائنٹ ہے کالج اور یونیورسٹی کا انوائرمنٹ. یہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اب دیکھیں آلریڈی ایک بچہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ گھر سے اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے, نہ اس کو اتنا بیسک نالج مل پایا ریلیجن کے بارے میں, نہ اس کو ریلیجن کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر وہ کبھی سیریس بھی نہیں ہوا کہ خود سے قرآن کے بارے میں سوچے یا ریلیجن کے بارے میں سوچے, ٹھیک ہے. اب ایسی حالات میں ایک نوجوان بچہ 20-22 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے یونیورسٹی میں, کالج میں. چلو ہمارے طرف کے کالجز میں اتنا ماحول نہیں ہے ان ڈسکشنز کا, وہاں بھی ایسی ٹائم پاس ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, AMU میں جاتا ہے, DU میں جاتا ہے, جامعہ میں, JNU میں, یا اس طرح کی یونیورسٹیز میں پہنچتا ہے, تو وہاں کا ماحول بہت ڈفرینٹ ہے. وہاں جہاں پہ 4 لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ یہ ساری گفتگو ہوتی ہے, یہ ساری بحث ہوتی ہے. وہاں گاڈ کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, ریلیجن کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, ایتھیزم, کمیونزم, سیکولرزم, ہر چیز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ جو خالی ذہن بچہ وہاں پہنچتا ہے جب یونیورسٹی میں, اس کے لیے نئی چیز ہوتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ دین کس کو کہتے ہیں, ریلیجن کس کو کہتے ہیں, نیڈ آف دا ریلیجن کیا ہے. اب جب یہ وہاں بیٹھتا ہے ڈسکشنز میں, ڈسکشنز کا پارٹ بنتا ہے, تو وہاں پہ لوگوں سے متاثر ہوتا ہے. لوگ جب کوشچن کرتے ہیں ریلیجن کے بارے میں تو آگے جواب ہوتا ہی نہیں, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو جواب کہاں سے دیں گے, پہلے سے خالی ذہن ہے. الٹیمیٹلی یہ متاثر ہونے لگ جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے. میں نے خود اس طرح کے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز میں پہنچنے سے پہلے وہ کیسے تھے, یونیورسٹی سے بعد آنے کے بعد تو ان کے مزاج ہی بدلے ہوئے تھے, سمجھے. تو یہ یونیورسٹی کا ماحول بھی ایک, اب ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ بچے خراب ہوتے ہیں, یونیورسٹی ہی میں سے بچے اچھے بھی بن کے نکلتے ہیں. میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بہت سے بے دین لوگ, ان کو ایسا سرکل ملتا ہے یونیورسٹیز کے اندر جا کے کہ وہ جناب دیندار ہو جاتے ہیں. سرکل از دا ریزن, بٹ اس کے علاوہ یہ کہ وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ فار انسٹنس یہاں پر وہ صحیح انڈرسٹینڈنگ لے کے نہیں جاتے ہیں, اگر تربیت نہیں ہوتی, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, وہاں پر ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈسکشنس ہو رہی ہوتی ہیں. وہ ٹاپکس جو ہماری اسٹریٹ ماسکس ہیں وہاں ان ممبر سے ایڈریس نہیں کیے جاتے ہیں. تو وہاں پر جب وہ اس طرح کے کویشچنس ایڈریس نہیں کر پاتا ہے تو وہ انفلوئنس ہونے لگتا ہے کہ ان کے آنسرس ان کے پاس ہیں. ہاں, اس پہ میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب یونیورسٹیز کے اندر وہ ان سرکلز میں بیٹھ کے نئے نئے کویشچنس ملتے ہیں, اور ایسے کویشچنس ملتے ہیں جو کبھی بھی ہماری مساجد اور ہماری محافل اور کانفرنسز کے اندر موضوع بحث بنے ہی نہیں ہے, یا ڈسکشن کا یہ کیا بولتے ہیں اسپیچ کا ٹاپک بنے ہی نہیں ہے, یا کبھی جمعے کے اندر وہ چیز ڈسکس ہوئی ہی نہیں ہے. تو پھر وہ نوجوان ان سوالوں کے جواب تلاش کرتا ہے, علماء کے پاس جاتا ہے یا اسکالرس کے پاس جاتا ہے. اب جب کبھی وہ ہماری سوسائٹی میں ریلیجیس گیدرنگس کا پارٹ ہی نہیں بنے وہ ٹاپکس, تو الٹیمیٹلی اس نوجوان کو جواب نہیں مل پاتا, جس سے اس کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ تو عجیب بات ہے, مطلب جو کوشچنس وہاں ہو رہے ہیں اٹ مینس کہ وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ ان آئیڈیالوجیز سے متاثر ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اس کے برعکس ایک طبقہ ایسا بھی میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرسٹ جب انکاؤنٹر ہوتے ہیں اس طرح کے کویشچن سے اتنے زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پڑھنے لگتے ہیں. وہ کسی بھی ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے, فار انسٹنس وہ قرآن کھول کے دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, کبھی بھی اس چیز کو سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے. وہ ہر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے جس آئیڈیالوجی سے وہ انفلوئنسڈ ہے. فار انسٹنس اس نے یوروپین نام دیکھنا ہے آتھر کا, اگر کوئی یوروپین نام ہے, ویسٹرن نام ہے, تو اس نے وہ چیز ایکسیپٹ کرنی ہے وداؤٹ ریڈنگ ایون دا بیسکس آف قرآن. اس پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل اب جب یہ بچے جاتے ہیں ہمارے یونیورسٹیز کے اندر, بھائی وہاں جا کے کارل مارکس کو پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں جا کے جناب نیچے کو پڑھ رہے ہیں, اور پڑھنا چاہیے, ضرور پڑھنا چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کارل مارکس کے نام پہ, مارکسزم کے نام پہ, کمیونزم کے نام پہ, سیکولرزم کے نام پہ کچھ ایسے بلیفس اور ایسی آئیڈیالوجیز سامنے آتی ہیں
کہ جو ڈائریکٹلی جو ہے وہ مطلب ریجن کا انکار کر رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ کنفیوز ہو جاتا ہے نوجوان. ٹھیک ہے, اب کبھی اس نے جو کارل مارکس کی جو مطلب تھیوریز ہیں, چاہے وہ رائٹ آف لیبرز کے بارے میں ہو یا کیپٹلزم کے خلاف ہو یا کچھ بھی ہو, اس پرسپیکٹیو میں کبھی اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. کبھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں نظر سے گزری ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل, میں جہاں تک جانتا ہوں, ٹھیک ہے, کارل مارکس نے جو لیبرز کی رائٹ کے بارے میں بات کیا, ٹھیک ہے, جتنی کارل مارکس کی جتنی بھی تھیوریز ہیں مطلب اس بارے میں, جتنے بھی اس کے آرگومنٹس ہیں, ایک حدیث پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہیوی ہے اس پر کہ اس ایک حدیث کو رکھ کے نا اس کے ہم سامنے رکھ سکتے ہیں آرام سے. آپ نے بھی سن رکھی ہوگی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا کہ تمہیں جو لیبر ہے, لیبر کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو تنخواہ دینی ہے. کتنی بڑی بات. آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی بات لیبر رائٹس کی اور کیا ہوگی. سارا لیبر رائٹس ہی اس کے انڈر آ جاتا ہے, اس سے اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن کبھی یہ ڈسکشنز ہوئی نہیں ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ سوچے گا شاید ہمارے اسلام میں یہ چیزیں ہی نہیں ہیں, ایڈریس ہی نہیں کیا. ادروائز اکنامکل ایسپیکٹ آف اسلام از ویری ڈیپ اور بہت زبردست ہے اور دنیا سے انفلوئنس ہوئی ہے, بٹ ہم خود اس کے کبھی ڈیپتھ میں گئے ہی نہیں. بالکل. تو یہ تھا مسئلہ یونیورسٹیز کالجز کا, میں نے آپ کو بتا دیا. تیسرا اس میں پوائنٹ ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بلائنڈ ایکسیپٹینس اینڈ بلائنڈ ریجیکشن یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جب اچھے مطلب آرگیومنٹس نہیں مل پاتے, اچھے جواب نہیں مل پاتے اسکالرس سے, اور دوسرا وہ انفلوئنس ہونے لگ جاتے ہیں دوسری آئیڈیالوجیز سے, ٹھیک ہے, تو پھر بغیر تحقیق کے بہت سارے لوگ, بلکہ میجورٹی, بڑے کم ہوتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں, میجورٹی بغیر تحقیق کے بلائنڈ ایکسیپٹنس شروع کر دیتی ہے. ہمارے ریلیجیس لوگوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایک فرقے کے لوگ جو ہیں وہ اپنے فرقے کی ہر بات کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں بلائنڈ ایکسیپٹنس کی وجہ سے, اور دوسرے فرقے کی ہر بات کو غلط سمجھنے لگتے ہیں بلائنڈ ریجیکشن کی وجہ سے. اندھی تقلید اور اندھی عقیدت, ایک ہوتا ہے نا اندھی تقلید, اندھی عقیدت, اور اندھی مخالفت. تو پھر اندھی مخالفت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز اسلام میں خراب ہے, وہ نقص نکالنا سٹارٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو پرسپیکٹیو تھا, مطلب یہ تھا انڈیویجول ایسپیکٹ جو ایک اس انڈیویجول سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ اسی پہ یہ جو طبقہ ہے یونیورسٹی کالجز والا, میں ایک چیز اور نوٹس کی ہے کہ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں کا آئیڈیا بنا لیتے ہیں. ہاں میں آ رہا ہوں اس پہ. وہ سوشل ایسپیکٹ, وہ تیسرا پارٹ میں نے رکھا ہے اس میں, وہ سوشل ایسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, انڈیویجول کے یہ 3 تھے, سوشل ایسپیکٹ بھی میں نے 3 پوائنٹس رکھے ہیں. سب سے پہلے چیز تو وہ دیکھتے ہیں امورل سوسائٹی, ایک یہ پارٹ ہے. جب بچہ یونیورسٹی کالج میں جاتا ہے, اوبیسلی اس کا انٹلیکچوئل لیول پہلے جیسا نہیں ہوتا, وہ گرو کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک نئے ماحول میں بیٹھتا ہے, اسے نیا ایکسپوجر ہوتا ہے, وہ نئے خیالات اور نظریات کو پڑھتا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, نئے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو اب جب سوسائٹی میں, ہمارے ایریا میں, وہ اٹھا کے دیکھتا ہے ہماری برادری میں کیا چل رہا ہے, ہمارے محلے میں کیا چل رہا ہے, ہمارے مطلب گاؤں میں کیا چل رہا ہے, اور وہ ان چیزوں کو پھر مطلب اس کرٹیکل انالیسس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اور جو امورل ایکٹیویٹیز ہیں سوسائٹی کی, گالم گلوچ, لڑائی جھگڑے, وہ دیکھتا ہے یار باہر سے داڑھی رکھی ہوئی ہے, ٹوپی رکھی ہوئی ہے, بندہ بڑا دیندار ہے, لیکن جب اندر کی حالت دیکھتا ہے گھر کی, ٹھیک ہے, بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے, رشتہ داروں کے کیا سلوک کیا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, زمین جائیداد کے کیا جھگڑے چل رہے ہیں, گالم گلوچ اور تماشے, جو کچھ بھی دیکھتا ہے, تو وہ متنفر ہونے لگتا ہے. وہ بولتا ہے کہ یار صحیح باتیں جو ہم لوگ وہاں کرتے ہیں یونیورسٹیز میں, یہ فلاز ہیں, یہ لوپ ہولز ہیں, وہ سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں. تو امورل اور ان ایتھیکل سوسائٹی جو ہے یہ بھی اس پہ امپیکٹ ڈالتی ہے. مطلب وہ جو زخم ہے نا, وہ اور مطلب بیماری اور بڑھتی جاتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. اس میں سیکنڈ پوائنٹ ہے ایکسپلائٹیشن آف رائٹس. ٹھیک, ایکسپلائٹیشن آف رائٹس, یہ اس کو بھی نوٹس کرتا ہے. میں بتاتا ہوں, دیکھیں ایکسپلائٹیشن آف رائٹس کیسے نوٹس کرتا ہے یہ نوجوان. یہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف اسلام بات کر رہا ہے عورتوں کے حقوق کی, ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہے, ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہا ہے, حدیثوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے, قرآن میں دیکھنے کو مل رہا ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے, لیکن پریکٹیکلی یہ چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی. کمپلینس ہے ہی نہیں, پریکٹیکلٹی کے نام پہ زیرو ہیں لوگ. ٹھیک ہے, یہ دیکھتا ہے کہ محلے کے پیر صاحب یا محلے کے مولوی صاحب یا محلے کے خطیب صاحب یا عام حاجی صاحب, سیٹھ صاحب, جو مطلب بزنس مین, کوئی بھی, وہ دیکھ رہا ہے سب جو ہے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں جو ہے رائٹس ایکسپلائٹیشن چل رہی ہے.
ٹھیک ہے نا, بیوی کے رائٹس ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, بچوں کے رائٹس ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, بعض اوقات جو جبرن شادیاں ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہے